اولیاء مسجد درگاہ شریف مخدوم سمنا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اولیاء مسجد جسے مسجد اقصیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی روحانی اور تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس کی تعمیر ثانی والی ہند شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے دور میں ہوئی۔ حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ مصنف مرۃ الاسرار اس مسجد میں اعتکاف فرما چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں حالت مراقبہ میں رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کی زیارت پاک سے مشرف ہوئے۔ ساتھ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور تمام دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم و رجال الغیب اور اکثر مشائخ چشت اہل بہشت مثلاً خواجہ معین الدین چشتی، غریب نواز خواجہ اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر، اور دلی کے سلطان محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وغیرہم کی بھی زیارت سے اپنی آنکھوں کو روشن و مجلہ کیا۔ شیخ عبد الرحمن چشتی جنہوں نے میرۃ الاسرار لکھی، تصوف اور عرفان کا ایک اہم گنجینہ ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے شیخ عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ، انہوں نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اور دیگر رجال الغیب کی بھی زیارت فرمائی ہے۔ اس اولیاء مسجد کے صحن میں جیسا کہ انہوں نے رقم کیا ہے، حضرت شیخ چشتی محرم الحرام شریف کے آخری عشرے میں یہاں معتکف ہوئے تھے، اور حضرت شیخ نور قطب عالم پنڈوی مخدوم پاک مخدوم سمنا کے پیر و مرشد وہ بھی یہاں پہ معتکف ہو چکے ہیں، اور شیخ صفی دہلوی علیہ الرحمہ اکابر اولیاء اس مسجد میں اعتکاف اور چلہ فرما چکے ہیں۔ جو شخص بھی خلوص دل سے 2 رکعت 2 گانے اشرفیہ نفل کی نیت سے نماز ادا کرے اور مزار اقدس پر حاضر ہو کر اپنی عرضی لگائے تو یقیناً یہ مقبول ہوتی ہے ان کی عرضی، اور اکثر مجمع رجال یہاں موجود رہتا ہے۔ ولایت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی روحانی اہمیت، روحانی تصرفات کی وجہ سے ولایت صوری اور معنوی کا فیض آپ کے مزار اقدس سے جاری و ساری رہتا ہے۔ ای شرف بس ترا کے آسودہ است، ای شرف بس ترا کے آسودہ است، در حریم تو اشرف عالم، در حریم تو اشرف عالم۔ بابا ان کا بھی 100 روپیہ دیا ہے گلے میں ڈال بھی جاؤ تھوڑا۔ یہ نیر شریف ہے، نیر شریف جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے بالکل عقب میں ہے۔ یہاں غسل کیا جاتا ہے، اور یہاں نہانے سے جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسپریچول النس ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، ایسا مانا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً بڑی تعداد میں روزانہ یہ سمجھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور نہا کر کے غسل کر کے اپنی مشام جاں کو معطر کر کے اور اپنے روحانی علاج کا سامان کر کے جاتے ہیں۔ مٹکے کے ذریعے یہاں نہایا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، اور بیٹھ کر کے نہاتے ہیں تاکہ کسی طرح کی گندگی اور غلاظت اندر نہ جا سکے، اور دوسری جگہوں پہ ایسی ترکیب نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پانی گندا اور گدلا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مٹکے کے ذریعے بیٹھ کر کے نہاتے ہیں، اور جو غسالہ ہوتا ہے یعنی جو پانی یہاں پہ نہانے کے استعمال کر کے جو استعمال کیا ہوا پانی ہوتا ہے، وہ اس پانی میں دوبارہ نہیں جاتا، بلکہ غسالے کے لیے ایک الگ نالی بنی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ آسیب زدہ لوگ
اور خاص طور پر جن کے اوپر کسی طرح کے عملیات کر دیے جاتے ہیں، شر و فساد اور حسد رکھنے والے لوگ جس طریقے سے دوسروں کی حسد اور جلن میں ایک دوسرے کے خلاف جو شیطانی عملیات کرواتے ہیں، ان سب کے دفعیے کے لیے، دفع البلا کے لیے، رفع حاجات کے لیے اور دفع شر کے لیے اور محفوظ و مامون ہونے کے لیے یہاں لوگ نہاتے ہیں نیر شریف میں، اور حضرت مخدوم سمنہ کا خاص روحانی تصرف ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے لوگ علاج یافتہ ہوتے ہیں، لوگوں کو روحانی علاج حاصل ہوتا ہے، کافی و شافی علاج حاصل ہوتا ہے۔ اور اولیاء مسجد درگاہ شریف میں بتایا جاتا ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مریدوں میں جنات کی بھی ایک تعداد تھی جو یہاں پہ نماز ادا کیا کرتی تھی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا اس مسجد میں، اور اس مسجد میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے، نماز قیام سجود و رکوع کیا کرتے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے انہیں تارک السلطنت کہا جاتا ہے، اور سمنان ایران میں جو آج واقع ہے، میجورٹی آف ایران کی واحد سنی میجورٹی جگہ ہے، ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سے تشریف لائے تھے اور ہندوستان میں آ کر کے خلق خدا کی خدمت کی، مظلوموں، بے کسوں، بے بسوں، بے سہاروں کا سہارا بنے، یہ کام کر دکھایا تھا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج کے دور میں سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان تصوف نما، صوفی نما لوگوں کو جو خلق خدا کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور خلق خدا کا علاج کرنا یا خلق خدا کم از کم ان کی حالتوں کو ان کے احوال کو سننا، ان کے درد کو سننا بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ خواجہ غریب نواز کے اس ملک میں، ہندوستان میں، ان کے بعد نہ جانے کتنے چشتی اولیاء کاملین تشریف لائے جنہوں نے خلق خدا کے درد کو سنا اور ان کے درد کا درما بھی پیش کیا، علاج بھی پیش کیا۔ انہیں کبھی کسی طرح سے لوٹنے کی کوشش نہیں کی، ان کا استحصال نہیں کیا، بلکہ ان کے گھریلو، پرسنل، خانگی، آئلی، سماجی، تعلیمی، معاشی تمام مسائل کا حل پیش کیا، یہ کام کر دکھایا تھا۔ اولیاء کاملین نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، خود بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ کے بزرگوں نے، اور مخدوم سلطان تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جنہیں پوری دنیا جنہیں غوث العالم کے نام سے یاد کرتی ہے، غوث العالم، جنہیں اوحد الدین جن کا نام تھا، سید اوحد الدین، اور دنیا غوث العالم کے نام سے یاد کرتی ہے، ہیڈ آف دی صوفی سینٹس ان سلسلہ اشرفیہ، ان کے مزار اقدس پہ آج بھی خلق خدا کو اپنے درد کا، اپنی بے کسی اور بے بسی کا سہارا ملتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد اشرف انبیائہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔